السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، سلامتی ہو آپ سب پر، اس امید کے ساتھ کہ آپ جہاں ہوں گے خیریت سے ہوں گے۔ حاضرین محفل، آج کی ایک سچی تحریر آپ دوستوں کی نظر کرنے جا رہا ہوں، اس یقین کے ساتھ کہ آپ کو ضرور پسند آئے گی، اور خاص طور پر میری ان نوجوان بہنوں کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں جو کہ محبتوں کے نشے میں آ کر بڑے بڑے فیصلے کر لیتی ہیں۔ آج کی جو تحریر آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں، یہ تحریر لائبہ نامی لڑکی نے مجھے ای میل کی ہے۔ لائبہ کہتی ہیں، میری اسکول، کالج، یونیورسٹی ساری تعلیم مکمل ہو چکی تھی، بس آخری سیمسٹر کا رزلٹ آنا باقی تھا۔ آج کل مجھے کوئی کام نہیں تھا سوائے اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ فون پہ لمبی چوڑے خوش گپیاں کرنے کے۔ لائبہ کہتی ہیں کہ یونیورسٹی میں میری دوستی ایک لڑکے سے ہوئی، اور وہ 1 سال کی دوستی نہ جانے کب محبت میں بدل گئی، اور مجھے پتہ بھی نہ چلا کہ میں اس کو دل دے بیٹھی۔ پچھلے کچھ دنوں سے میرا بوائے فرینڈ صرف ایک ہی بات پر ضد کر کے بیٹھا ہوا تھا کہ گھر سے بھاگ کر شادی کر لیتے ہیں، اور محبت کے واسطے لمبی چوڑی دلیلیں اور بڑے بڑے وعدے، قسمیں اور ساری زندگی ساتھ نبھانے کی دلیلیں دیے جا رہا تھا۔ نہ جانے اس کی ان قسموں نے اور وعدوں نے میرے ذہن کو اپنے ماں باپ کے ساتھ بغاوت کرنے پہ کب مجبور کر دیا، اور میں اپنے والدین کے وہ احسانات جو انہوں نے مجھ پہ بچپن سے لے کر اب تک کیے تھے، وہ سب بھلا کر اس 1 سالہ محبت کے لیے اپنے والدین کی 22 سالہ لازوال قربانیوں کو جو انہوں نے میرے لیے دی تھیں، اپنے پیروں کے نیچے روننے کے لیے اس کے ساتھ جانے کے لیے رضامندی ظاہر کر دی۔ اور بار بار میرے ذہن میں ایک ہی سوال گردش کیے جا رہا تھا کہ ویسے بھی تو ماں باپ نے میری شادی کرنی ہی ہے، تب بھی تو مجھے گھر چھوڑنا ہی ہے، ویسے بھی اب میں ایک سمجھدار، اعلیٰ تعلیم یافتہ ہوں اور بالغ ہوں اور اپنے فیصلے خود کر سکتی ہوں، ویسے بھی وہ لڑکا میری محبت ہے اور ساری زندگی اسی کے ساتھ ہی تو گزارنی ہے۔ اگر والدین کو بتا بھی دوں گی تو وہ میری شادی اس سے کبھی نہیں ہونے دیں گے، کیونکہ وہ تو میرے لیے میرے کزن کو پسند کرتے ہیں۔ میں نے گھر سے بھاگنے کا بڑا فیصلہ کر لیا تھا۔ فیصلے سے اپنے بوائے فرینڈ کو آگاہ کیا تو وہ خوشی سے چلایا اور چلاتے ہوئے بولا، یہ ہوتی ہے نا محبت۔ گھر سے بھاگنے کے لیے پچھلی رات کا وقت طے پایا، اور میں گھر والوں سے چوری چھپے اپنے چند ضروری کپڑے اور چھوٹی موٹی چیزیں بیگ میں پیک کر کے مقررہ وقت کا بے چینی سے انتظار کرنے لگی۔ اسی دوران بوائے فرینڈ کی کال آئی اور کہنے لگا، ماں نے کوئی زیور وغیرہ بھی بنایا ہوگا، وہ بھی ہاتھ میں کر لو، مشکل وقت میں کام آئے گا۔ تو میں نے لبیک کہتے ہوئے کہا کہ اچھا، کچھ کرتی ہوں۔ مجھے پتہ تھا کہ ماں نے میرے لیے سونے کے زیورات بنا رکھے ہیں، اور میں امی کے کمرے سے زیورات نکالنے کی ترکیب سوچنے لگی۔ وقت بہت کم تھا۔ میں جیسے ہی ماں کے کمرے کی طرف بڑھی، ماں کمرے کا دروازہ کھول کر باہر آ گئی۔ ایک لمحے کے لیے میں ماں کو سامنے دیکھ کر سکتے میں چلی گئی۔ امی نے بڑی شفقت اور محبت سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، میری شہزادی اتنی رات گئے کیوں جاگ رہی ہے، اور یہ کیا تم تیار ہو کر کہاں جا رہی ہو؟ میں نے فوراً جھوٹ کا سہارا لیتے ہوئے کہا، ارے امی، وہی تو بتانے آ رہی تھی آپ کو، رات کو دیر سے فون آیا تھا، یونیورسٹی والوں نے ایمرجنسی کچھ کام سے بلایا ہے، میری کچھ دوست بھی جا رہی ہیں، آپ سو رہی تھی اس لیے آپ کو جگانا مناسب نہیں سمجھا۔ امی نے میرے سر پہ شفقت والا ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، اچھا تم میرے کمرے میں جا کر بیٹھو، میں تمہارے لیے کچھ بنا کر لاتی ہوں۔ امی کچن میں چلی گئیں اور مجھے کمرے میں داخل ہونے کا بہت اچھا موقع مل گیا۔ میں نے یہ سوچتے ہوئے جلدی سے ایک بڑے صندوق کا دروازہ کھولا، کیونکہ یہ زیورات اس میں رکھے ہوئے تھے۔ تو سب سے پہلے میری نظر اپنے لیے بنے لال رنگ کے بہت پیارے لہنگے پر پڑی، جو میری ماں نے خاص طور پر شادی والے دن کے لیے میری پسند سے بنوایا تھا۔ ماں اکثر کہتی رہتی تھی، جب میری بیٹی اسے پہن کر دلہن بنے گی تو شہزادی لگے گی۔ ایک سے بڑھ کر ایک اچھا سوٹ، بہترین بستر، ڈنر سیٹ، ٹی سیٹ اور نہ جانے کیا کیا سامنے آ رہا تھا۔ بہت سی قیمتی اور خوبصورت چیزیں تو ایسی تھیں جو ماں نے چوری چوری بنا کر رکھی تھیں، جن کا علم مجھے آج دیکھنے کے بعد ہو رہا تھا۔ میں نے تمام چیزیں الٹ پلٹ کرتے ہوئے آخرکار زیورات ڈھونڈ ہی نکالے، لیکن نہ جانے میرا دل و دماغ چکرا کر رہ گیا، کیونکہ یہ زیورات مجھ سے اٹھائے نہیں جا رہے تھے۔ اتنے میں نے دیکھا کہ میری امی کمرے کی طرف آ رہی ہیں، اور میں نے صندوق کا دروازہ بند کر دیا اور امی کی چارپائی پہ آ کے بیٹھ گئی۔ رات کے اس سناٹے میں جب میں نے اس کمرے میں اپنی نظریں دوڑائیں، میری نظریں دنیا کی ہر آسائش والی چیزوں پر پڑی جو کہ پوری زندگی میں میرے والدین نے استعمال تو دور کبھی دیکھا تک نہ ہوگا، اور میرے جہیز کے لیے پوری زندگی اپنی خواہشات کو مار کر کیا کیا چیز نہیں بنائی تھی۔ میرے ضمیر نے مجھے جھنجھوڑ کر رکھ دیا، اور میں سوچوں میں گم ہو گئی۔ ماں کی کوکھ سے جنم لینے سے لے کر اب تک ماں باپ نے میرے لیے کیا کیا نہیں کیا۔
کھانا پینا، پہننا اوڑھنا، پڑھانا لکھانا، چھوٹی بڑی سب خواہشات، اپنا خون پسینہ ایک کر کے سب کچھ پورا کیا، اور تو اور میرے اگلے گھر کا سامان تک بنا ڈالا۔ اور میں بے فیض بے وفا کیا کرنے جا رہی ہوں؟ مار کر اپنے ماں باپ کو خود مرنے جا رہی ہوں۔ میری محبت کا سمندر تو میرے گھر میں موجود ہے، اور میں محبت کا دریا سر کرنے جا رہی ہوں۔ میری آنکھیں بھیگ گئیں اور مجھے اپنی اعلیٰ تعلیم یافتہ ہونے پر شرمندگی ہونے لگی، اور اپنی حماقتوں پر خوب رونا آ رہا تھا۔ اسی دوران میری امی واپس آ گئیں اور انہوں نے کہا کہ یہ لو میری شہزادی، اپنا پسندیدہ پراٹھا کھاؤ، کافی سفر ہے یونیورسٹی کا، میری شہزادی کو جلدی بھوک لگ جاتی ہے، ویسے بھی آخری دفعہ تم یونیورسٹی جا رہی ہو، اسکول سے لے کر کالج تک اور کالج سے لے کر یونیورسٹی تک تیری ماں نے آج تک تجھے بغیر ناشتے کے نہیں بھیجا۔ آج اگر تو بغیر ناشتے کے چلی جاتی تو تیری ماں کو مرتے دم تک اس بات کا دکھ رہتا۔ ماں کی بات سن کر میں بے اختیار ماں کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ماں نے ماتھا چوم کر آنسو صاف کرتے ہوئے پوچھا، میری شہزادی کیوں رو رہی ہے؟ اور میں نظریں چراتے ہوئے کہنے لگی، ماں مجھ سے کتنی محبت کرتی ہیں آپ۔ تو امی بولی، لو یہ بھی کوئی بات ہوئی، اب ماں سے بڑھ کر بھی بھلا کوئی محبت کر سکتا ہے؟ اس دوران میرے موبائل فون کی گھنٹی بار بار بجنے لگی۔ میں نے کال کٹ کرتے ہوئے میسج لکھا، سوری میں نہیں آ سکتی، کیونکہ مجھے میری محبت میرے گھر سے ہی مل گئی ہے۔ یہ جو ماں کی محبت ہوتی ہے نا، یہ محبتوں کی بھی ماں ہوتی ہے۔ میری ریکویسٹ ہے ان نوجوان لڑکیوں سے جو جذبات میں آ کر اپنے والدین کی لازوال محبتوں کا خون کرتے ہوئے اپنے گھروں کی دہلیز کو پار کرتی ہیں، اور کچھ مہینوں، کچھ دنوں اور کچھ سالوں کے بعد جب محبت کا جنون اترتا ہے تو پھر اپنے وہی ماں باپ یاد آتے ہیں، لیکن افسوس اس وقت تک وہ اپنے والدین کے لیے ایک اجنبی بن چکی ہوتی ہیں۔ سامعین کرام، اگر آپ کے پاس دلوں پہ دستک دینے والی کوئی کہانی، کوئی تحریر ہو تو ہمیں واٹس اپ کیجیے، ہم اپنے محبتوں بھرے انداز میں آپ کی وہ تحریر اپنے سامعین کی سماعتوں تک پہنچائیں گے۔ پاکستان بائند آباد۔